نہیں، یہ نہیں، بلکہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں سے بھی خیر لیتے ہیں۔ مخلصین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے چھوٹوں سے بھی خیر لے لیتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ طواف کر کے نکلے بیت اللہ کا، باہر نکلے مسجد سے تو سامنے سے دیکھا کہ ایک جوان آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر، بوڑھی ماں اس کو کمر پر لے کر طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ حالانکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کا مقام، ان کا درجہ اور نیکیوں میں ان کو اللہ نے جو سبقت عطا فرمائی، کیا نیکی ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو آسمان کے ستارے دیکھ رہی تھی، آسمان بھرا ہوا ستاروں سے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، خوب ستارے آسمان میں، بھرا ہوا آسمان ستاروں سے۔ سوچنے لگی کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں بے شمار، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، نیکیاں بھی اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، اتنے آسمان کے ستارے۔ خیال ہے کہ چلو پوچھتے ہیں، پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی بے شمار؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیاں۔ فرمایا عائشہ کو فکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر میرے ابا جی سے آگے بڑھ گئے، عمر ابو بکر سے، اس لیے کہ اتنے نیکیاں بے شمار ستارے ہیں، کوئی تعداد نہیں۔ ابھی عائشہ اسی فکر میں تھی، کہنے لگی اور میرے ابا جی کی، تو آپ نے فرمایا کہ جتنی نیکیاں میں نے تمہیں عمر کی بتائی ہیں، اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی ایک رات کی ہیں۔ ابو بکر کی ایک رات، جتنی نیکیاں میں نے تمہیں عمر کی بتائی ہیں، اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی ایک رات کی ہیں۔ اسی لیے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں اور میری اولاد قیامت تک بھی نیکیاں کر لیں تو ہم سب مل کر ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایسے نیکی میں سبقت لے جانے والے جب نکلے طواف کر کے تو دیکھا کہ ایک جوان اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر جا رہا ہے طواف کے لیے۔ دونوں کہنے ایک دوسرے سے دیکھو اس وقت یہ جوان اپنی بوڑھی ماں کو طواف کرائے گا اور اس کے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس طرح متوجہ ہوگی، آؤ اس سے دعا کی درخواست کریں۔ ہاں یہ نہیں ہم کون ہیں، یہ کیا ہے، ہمارا مقام اطاعت عام آدمی کا درجہ پھر بھی نہیں ہے۔ دونوں واپس آئے، مطاف میں دونوں واپس آئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے جوان کے، اور عمر نے آگے بڑھ کر جوان سے کہا کہ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ اس نے طواف میں اپنی دعا مانگتے مانگتے یہ بھی کہہ دیا وَعُمَرَ فَغْفِرْ لَهُ يَا غَفَّارِ کہ اللہ عمر کے گناہ بخش دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کے پیچھے آمین کہہ رہے تھے اور وہ جوان حضرت عمر کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہم سینئر جونیئر جس کام میں نہیں ہوتے، سینئر جونیئر کچھ نہیں،
ہم کون ہیں، یہ کون ہیں، ان کے کیا مقام ہے، ان کے کیا درجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے رہتے کہ نئے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں نبی کون سے ہیں، تم میں نبی کون سے ہیں، ایکم ابن عبد المطلب، تم میں نبی کون سے ہیں، آنے والا پوچھتا تھا. مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر خود اٹھا رہے تھے. آپ پتھر خود اٹھا رہے، تعمیر میں ایسے شریک تھے جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت کا طریقہ اور مزاج ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں، بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالی جس سے بھی کام دیں ہمیں چاہیے کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. آپ نے فرمایا یہ یمنی تلوار کون لے گا، بہت عمدہ تلوار تھی یمن کی، موٹ چوڑی تلوار مضبوط، کون لے گا اس تلوار کو؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے تو مجھے دیجیے، فرمایا نہیں. حضرت عمر کھڑے ہوئے مجھے دیجیے، فرمایا نہیں. دونوں کو نہیں دی، دونوں پرانے، دونوں بڑے، دونوں رشتے دار آپ کے، دونوں کا نہیں دی. تیسرا اعلان جو ہوا وہ بڑا سخت ہوا. فرمایا کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے، کون لے گا اس تلوار کو جو اس کا حق ادا کرے. تو روایت میں ہے کہ یہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے. حق ادا کرنا، حق ادا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. روایت میں ہے دونوں ڈر گئے، دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. ابو دجانہ کھڑے ہوئے، ایک صحابی ہر اعتبار سے نائے، ان سے چھوٹے. ابو دجانہ یہ تلوار مجھے دے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا. آپ نے تلوار ان کو دے دی، یہ تلوار ملی تو یہ ناراض نہ ہو گئے، یہ دونوں ناراض نہ ہوئے کہ بھائی ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے، ہم پرانے تھے، ہمیں کیوں نہیں دی گئی. ہاں، بلکہ ابو دجانہ کو آپ نے تلوار دی اور یہ تلوار کو لے کر نکلے دشمن کی طرف، کفار کی طرف. تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلا میدان میں کہ چلو کام دیکھو ان کا. اس لیے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کون کر رہا، یہ دیکھو کیا کر رہا، اور یہ دیکھو کیا کون کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا کہ جہاں سے بھی تمہیں حق ملے وہاں سے حق کو قبول کر لو، جہاں سے بھی تمہیں حق ملے وہاں سے حق کو قبول کر لو. یہ مت کہو کہ فلاں کہے گا تو قبول کر لیں گے، فلاں کہے گا تو نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے حق کو باعتبار حق قبول نہیں کیا. تو زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں گئے، ابو دجانہ کا کام دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کسے کیا کام لینا ہے. تو میرے دوستو عزیزو، ہم نے ایک بات شروع سے عرض کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا ہے، آپ کا طریقہ تربیت کیا ہے، آپ کا طریقہ تربیت کیا ہے. اس لیے ہمارے یہاں غلطی کرنے والے کا مواخذہ نہیں ہے کہ ان کی پکڑ کرو، بلکہ غلط کرنے والے سے صحیح چیز کا مذاکرہ ہے، صحیح بات کا مذاکرہ، مواخذہ نہیں، مواخذہ نہیں بلکہ مذاکرہ. اسے مذاکرہ کرو کیونکہ تذکیر نفع دے گی. اس لیے تذکیر کا حکم ہے، تنکیر کا حکم نہیں ہے. تنکیر نہیں بلکہ تذکیر، تذکیر یعنی صحیح بات یاد دلاؤ، صحیح بات یاد دلاؤ. تذکیر ہی نفع دے گی. نبی کا حکم ہے ذکر، کہ آپ نے صحیح بات یاد دلائی ہے، اس لیے کہ تذکیر نفع دیتی ہے، تذکیر نفع دیتی ہے. اس کو صحیح بات یاد دلائی ہے اس لیے کہ تذکیر نفع دیتی ہے.
یہ میرے دوستوں عزیزوں غلطیاں لوگوں سے ہوں گی، کیونکہ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں تو ہوں گی. تو غلطی پر کیا کیا جائے؟ اور فرمایا کہ جس سے غلطی ہو جائے سنت یہ ہے کہ اس غلط کرنے والے کی خوبیوں کو اور غلط کرنے والے کی قربانیوں کو دیکھو. دو چیزیں ہوتی ہے دیکھنے کی، خوبیاں اور قربانی. خوبیاں اور ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، ساتھیوں کی قربانیاں دیکھو. خوبیاں دیکھو، خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو اور ان کی قربانیاں دیکھو. عجیب بات یہ ہے کہ مزاج یہ بن گیا کہ ایک آدمی کی 100 خوبیوں کو تو دیکھتے نہیں، اس کی ایک خرابی کو دیکھتے ہیں. اس کی 100 خوبیوں کو تو نظر انداز کر دیں، ایک خرابی کو دیکھیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، حضرت فرماتے تھے یہ دعوت کا کام ایک چمن کی طرح ہے. یہ کام ایک چمن کی طرح ہے. یہ کام ہے سونے والوں، یہ کام ایک چمن کی طرح ہے. چمن میں داخل ہونے والی 2 قسم کی مخلوق ہے، ایک شہد کی مکھی بھی ہے اور ایک خنزیر بھی ہے، ایک سور بھی ہے. سور کو تلاش ہے گندگی کی، سور کو تلاش ہے گندگی، کہیں نجاست مل جائے. وہ نجاست کا متلاشی ہے، تلاش کرنے والا ہے. بہترین چمن، طرح طرح کے پھول اور پھل اس کے اندر. شہد کی مکھی بھی داخل ہوئی، شہد کی مکھی بھی داخل ہوئی. اس کا مقصد ہے لوگوں کے نفع کی چیز تیار کرنا، شہد بنانا. اللہ تعالیٰ اس مکھی کو الہام کرتے ہیں کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے، کس پھل سے کس پھول سے. وہ تو شہد کی مکھی تو اس تلاش میں رہے گی کون کون سے پھلوں سے کیا رس چوسنا ہے، اور یہ سور اس تلاش میں رہے گا کہ کہیں سے کوئی گندگی مل جائے. اسے کوئی مطلب نہیں کہ یہاں کون سے پھول ہیں اور کون سے پھل ہیں اور کیا 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 زمین اگنے والی چیزیں ہیں، کوئی مطلب نہیں. آپ شہد کی مکھی سے پوچھیں کہ تجھے گندگی نظر آئی؟ تو گندگی نہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کسی درخت کی جڑ ایسی نہیں ہوگی جس درخت کی جڑ میں کھاد نہ دی جائے. ہے بولو تو صحیح. ارے کچھ آنا تو کرو. کیا ہوتی ہے کھاد؟ کیوں بھائی؟ کھاد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو، گندگی. تو لازم ہے وہ ہر درخت کے جڑ میں کھاد ڈالی جائے گی. جی ہاں، یہ کھاد اس درخت کی قوت کے لیے، سب بڑھانے کے لیے کھاد ڈالی جاتی ہے. یہ کہیں کہ لوگوں میں عیوب اور کمزوریاں ایسی لازماً ملیں گی جیسا درخت کی جڑ میں کھاد ہوتی ہے. ہاں سنو، کیا آپ کسی درخت سے پھل نہیں لیں گے یہ سوچ کر کے بھائی اس کی تو جڑ میں کھاد پڑی ہوئی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے؟ نہیں. وہ تو لوگ گندی سے گندی کھاد خریدتے ہیں. جتنی گندی کھاد اتنی مہنگی کھاد، جتنی گندی. ہاں اتنی. جی ہاں، دیسی کھاد مہنگی ہوتی ہے.